دوستو کل میں ایک پوسٹ بنائی تھی ڈنڈے والی، تو کئی لوگوں نے اس کے ساتھ اختلاف کیا اور کئی لوگوں نے تو کہا کہ میں نے سٹینڈ لیا تو میرے گھر والے ٹھیک ہو گئے۔ سٹینڈ لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کر اس کے سر میں نہیں مارنا ہے کسی کے۔ شوہر کی جو ماں ہے اس کے لیے قابل قدر ہے، شوہر کا جو بھائی بہن اس کے لیے قابل قدر، جیسے ایک عورت کے لیے، ایک بہو کے لیے اس کے ماں باپ قابل قدر۔ سلیقے کے ساتھ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں اس گھر کی مکمل حصہ دار ہوں، میں کوئی روبوٹ نہیں ہوں کہ پانڈے ٹنڈے دھو کے تو کپڑے دھو کے تو میں لمبی پہ جائیں۔ اپنی اہمیت بڑھانی ہے گھر میں، مینجمنٹ کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ بولنا ہے، بالکل گونگا مٹی کی دیوار بن کر نہیں رہنا۔ میرا یہ مقصد تھا، آرگومنٹ کرنا ہے، کاؤنسلنگ کرنی ہے کہ میں بھی ایک فرد ہوں، میرے بھی جو نندے شندے نے ان کو سمجھاؤ کہ کل کو آپ جب کسی کے گھر میں جائیں گے تو آپ کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا تو آپ کا کیا بنے گا۔ بلکہ ان کو چاہیے کہ ہمیں دوست بن کے رہنا چاہیے تاکہ آگے لوگ آپ کا دوست بنے، کیونکہ مکافت عمل یہی ہے کہ آپ کے ساتھ جو نیگیٹیوٹی جڑی ہوتی ہے نا وہی آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ خیر یہ تو کل کا مسئلہ، آج کا مسئلہ یہ ہے کہ گھروں میں جس طرح ہمارے جنگ ہے، ایک جٹھانیاں دیورانیاں فلانیاں ٹمکانیاں مسائیوں کی عورتیں وہ بھی ساڑھے گھر دیا پردھانا بنیاں جتنا ساتھ سے چگلیاں کر دیا اپنی نوہاں دی، آ چنگی ہے تا مندی تا اداں کر دی تا اننے بجے اٹھتی تا اننے بجے نہوندی، تو سار جو مسائیوں کی عورتیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیڑی نو کنے کے پانی سے، تو لہٰذا ثابت آپ یہ کرنا ہے، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے، کوئی جٹھانی دیورانی جس کے ساتھ، کبھی بھی آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی کہ اپنے بچوں کو اس کے پاس چھوڑ کر بازار چلے جانا، اس کو اپنے بچوں کو اس کے پاس چھوڑ کر ماپیاں دے چل جانا۔ کبھی بھی اپنے بچوں کو ایسے لوگوں کے پاس مت چھوڑیں جس کے ساتھ آپ کی بنتی نہیں ہے، جو آپ کا دشمن ہے، ٹھیک ہے جی۔ یاد رکھیں یہ آپ کے بچوں کو اس طرح نفسیاتی طور پر پاگل کرتے ہیں، یہ جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں بھی آپ کو ضرب مارتے ہیں یا کچھ سر پاڑتے ہیں، ایسا نہیں، وہ ویسے ہی نفسیاتی طور پر ان کو پاگل کر دیتے ہیں، جھاڑتے ہیں، ان کو توڑ توڑ کر پھینکتے ہیں، اپنے بچوں کو آپ کے بچوں کو پاگل کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا بچوں کے معاملے میں کبھی بھی اپنے دشمن کے پاس اپنے بچوں کو نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے جی۔ تو جو آپ کے بچوں کو یہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو لڑائی ہوتی ہے جب اس کو طول ہم دیتے ہیں تو اس کا سارا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی ریلیٹیو ہیں، شوہر سے لے کر بچوں تک، آپ کے ماں باپ بہن بھائیوں تک، آپ کے کمرے تک، آپ کی ایک ایک چیز تک، ہر چیز سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ لڑائی کو جلدی کلوز کرنا چاہیے۔ 3 دن کا جو ہے نا دینی، ایک 3 دن کے اندر اندر صلح کرو، اس میں یہی چیز ہے۔ تو طول مت دیں، خدا کی قسم آپ کو باہر کے دشمنوں کی ضرورت نہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ آپ کے بچوں کو مار دیں گے۔ تو اس کو آپ اپنے بچوں کے لیے کہہ لیں، لڑائی کو زیادہ نہیں بڑھانا۔ انسان کو کہنے کی ضرورت پڑتی، باہر اندر جانا پڑتا، آپ کا بچہ ڈوب بھی رہا ہوگا نا تو کوئی اس کو بچائے گا نہیں، یہ میری بات یاد رکھنا۔ تو یہ ایک ڈارک پہلو ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا ایک بات اور دوستوں، جس جمگھٹے میں ہم رہتے ہیں، لوگوں کی مرضی کے مطابق جو ہم زندگی گزارتے ہیں نا، یہ بھی ایک موت ہوتی ہے۔ بالکل ہی تو اداں کر لا، تو بھانڈے تو دے، تو باہر پھول دے، تو لا لے، تو استری کر کے ٹنگ دے۔ یار تسی شادی کرا کے آئی ہیں کہ تسی کوئی مطلب تمہیں مول خرید کے لیندا کسی؟ ہاں، میرا کل کا موضوع یہی تھا کہ آپ لوگوں نے فرض کرو سٹینڈ لینا نا، بہو کو بتانا، ساس کو بتانا، یا ڈرنا نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں شوہر چھاڑ دے گا، طلاق دے دے گا، آج کل کے دور میں شوہر کوئی بھی دوسری شادی اتنی مشکل ہے جتنی عورت کے لیے، اس کے اندر بھی چیلنج ہوتا ہے۔ یہ نہیں بھی کوئی حلوہ ہے بھی طلاق دے دے دوبارہ پھر شادی کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی نہیں دیتا دواجرے دوجرے کو اپنی بیٹی، دے گا تو ایسی کن ٹوٹی کی ہوگی، تو یہ کوئی اتنا نہیں ہوتا کہ ایسے کر کے آپ کو چھوڑ دے گا تو اور کر لیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھنا آپ نے کہ جب بھی اختلاف کرنا ہے گھر والوں کے ساتھ، آپ نے اپنے شوہر کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، اس کا دل جیت کے رکھنا ہے شوہر کا، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ 50-60% بھی آپ کے ساتھ ہے، پتہ چل جاتا ہے عورتوں کو کہ یہ بندہ مجھے چھوڑ نہیں سکتا اس قسم کی، تو پھر آپ نے ہلکے ہلکے سٹینڈ لینے۔ یہ نہ ہو کہ بندہ بھی ڈنڈا چکی پھرتا ہو تو گھر بھی سٹینڈ لے لو۔ تو یہ ایک پوری مینجمنٹ ہے، آپ نے اپنے دماغ کو سوچ کر پھر جب باتیں کرنا، جو باہر سے آ کر آپ کو کوستا ہے، آپ کی مسائی ہے، کچھ چاچی مامی تائی، تو آپ نے اس کو کہہ سکتی ہیں کہ ہمارے گھر کا معاملہ، آپ کا حق نہیں ہے بیچ میں بولنے بھائی۔ آپ کون ہوتی؟ میری ساس کہے، میری ماں ہے، میری سکیاں بن جاؤ نا تھوڑی جی، میری ساس کہے جی میری ماواں ورگی ہے، بس ویسے کہہ دو، جہاں ننانا بٹھیاں میری بھناں ورگیاں، یہ مینوں کہن، تسی کون ہو نہیں کہنے والی، باہروں آ کے تسی ساڈے گھر چگ لانی، اس قسم کے سٹینڈ ہے تاکہ ان تک یہ خبر پہنچے کہ یہ بولنا جانتی ہے لیکن ہمارے ادب میں نہیں بول رہی۔ بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں، یہ ایک پوری مینجمنٹ ہے۔ گل بھی کہہ دو مطلب نو کہہ کے دھی نو کہہ کے ساس نو سناؤ، نہیں اس قسم کی۔ تو ایک یہ بات آج کے سبق کہ بچوں کو کبھی اپنے دشمن کے پاس مت چھوڑ کر جائیں، اس کو کچھ نہیں نہ کہیں گے، اس کو ویسے ہی پاگل کر دیں، تانے دے کر مار مار کر نفسیاتی طور پر اس کو نا ایک نا عجیب سا بچہ بنا دیں گے، چڑچڑا سا۔ تو ان کی صلاحیتیں جن پر آپ نے 1 سال زور لگایا ہوتا ہے نا، وہ 2 گھنٹے کے اندر اندر اس کو پانی میں، مٹی میں ملا دیں گے۔
یہ بات یاد رکھیں، اور لڑائی کو کبھی طول نہ دیں، ٹھیک ہے نا. اس کو واپس جلدی جلدی کریں جتنا ہو سکتا ہے، ختم کریں اس کو تاکہ ہمارے دل صاف ہو، ٹھیک ہے نا. دل صاف ہو جائے نا تو یقین جانو کوئی بندہ آپ کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتا، اتنی جلدی اس کا اثر ہوتا ہے. یہ جو گفٹ کی سائنس ہے اسلام میں، نبی پاک کہتے ہیں گفٹ دو، یہ کرو، یہ یہی چیز ہے. دل صاف ہوتے محبت بڑھتی ہے، اور اسی سے ہماری عمریں بڑھتی ہے. یقین جانو جتنی نیگیٹیوٹی آپ پھیلائیں گے، دماغ میں بھر کے رکھیں، آپ بیمار ہو جائیں. تو یہ 2-3 چیزیں، اختلاف گھر میں رکھو مینجمنٹ کے ساتھ، شوہر کو ہاتھ میں لے کر، تو ڈنڈا سرج نہیں مارنا، ٹھیک ہے نا. تو طلاق پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ کتنا اچھا چھوڑا ہے، جذباتی ہے، جو بھی ہے. اور یہ یاد رکھیں کوئی اتنا حلوہ نہیں کہ طلاق دے کے اور شادی کر لے گا، اس کو بھی پتہ چل جائے گا جب وہ آپ کو طلاق دے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے، تگڑے رہو. بہت